صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بات چل رہی تھی لباس کے بارے میں، کون سا لباس پہننا چاہیے اور کون سا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ ذکر فرمایا جا رہا تھا ریشم کا لباس پہننا کیسا ہے، اس پر پہلے بھی احادیثیں گزری ہیں اور آگے آج کا سبق بھی یہی ہے۔ باب تحریم لباس الحریر علی الرجال و تحریم جلوسہم علیہ و استاندہم الیہ و جواز لبسہ للنساء۔ مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا، اس پر بیٹھنا، اس کا تکیہ لگانا، استعمال کرنا حرام ہے۔ عورتوں کے لیے ریشم لباس پہننا جائز ہے۔ جو مرد دنیا میں ریشمی لباس پہنے گا وہ قیامت کے دن اس سے محروم ہوگا۔ اسی پہ روایات لائی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلبسوا الحریر فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریشم کا لباس مت پہنو، اس لیے جو اس سے دنیا میں پہنے گا وہ اس سے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ جنت میں جنتیوں کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ تو حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا آخرت میں ریشمی لباس سے محروم ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جنت جانے کے بعد یہ کبھی بھی ریشمی لباس نہیں پہن سکے گا جس کو دنیا میں نہیں پہنایا جائے گا۔ تو اس کے کئی جوابات ہیں اور ان میں سے چند ایک جوابات یہ ہیں، جو مرد ریشم کو حلال سمجھ کر پہنے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جو مرد ریشم کو حلال سمجھ کے پہنے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ پھر کافروں کو جنتی لباس کبھی بھی نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں مل سکتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ذکر فرمایا ہے کہ حدیث پاک میں تحدید، زجر، توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ جسے ہم کہتے ہیں نا، اس کا ذکر ہے کہ دنیا میں مرد لوگ ریشمی لباس پہننا تاکہ چھوڑ دیں، اس لیے سخت بات ذکر فرمائی، زجر، توبیخ ذکر کیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ ذکر فرمائی، جواب جنت میں جانے کی خاص مدت تک محروم رہے گا، پھر مل جائے گا۔ جنت میں جانے کی خاص مدت تک اس سے محروم کر دیا جائے گا، بعد میں اس سے یہ ادا کر دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ چوتھا جواب حضرات محدثین نے یہ فرمایا، ابتدا میں جب جنتیوں کو ریشمی لباس ملیں گے تو یہ محروم رہے گا۔ ابتدا جنتیوں کا پروٹوکول جو ہوگا اس سے یہ محروم رہ جائے گا۔ جو لباس ابتدا ملے گا یہ اس کو نہیں ملے گا اور بعد میں اس کو یہ مل جائے گا۔ باہر کے ریشم حرام ہے مرد کے لیے، اس سے حرام ہی سمجھنا ہے، حلال نہیں سمجھنا۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما یلبس الحریر من لا خلاق له متفق علیہ وفی روایت البخاری من لا خلاق له فی الآخرہ قوله من لا خلاق له ای لا نصیب له۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ریشم تو وہی شخص پہنتا ہے جس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی بخاری شریف کی ایک روایت میں ذکر فرمایا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ من لا خلاق لہ کا معنی یہ ہے کہ ای لا نصیب لہ، اس کا کوئی نصیب نہیں، اس سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ دیکھیں ریشم الحریر، حریر ریشم کو کہا جاتا ہے اور ریشم کا بنا ہوا ریشم کا کپڑا، جی یہ حرن، حرتن، حرورتن، حرارہ، گرم ہو جانا۔ تو الحریر والمحرور کہتے ہیں غصے کی وجہ سے بندے کا گرم ہو جانا، غصے کی وجہ سے گرم ہو جانا، اسے حرورہ کہتے ہیں۔ تو حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں ریشم پہننے والے شخص آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں ریشم پہننے والا شخص ہوگا
آخرت کا عقیدہ یہ اس سے نہیں رکھتا تو دنیا میں ریشم پہننے والے کو آخرت میں ریشم نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں حضرات علماء کرام، ریشمی لباس کے استعمال مرد کے لیے گناہ کبیرہ ہے، اور جس نے مرنے سے پہلے خالص توبہ نہ کی تو جنت سے محرومی کا سبب بن جائے گا، اور اگر اس نے توبہ کر لی، اللہ نے قبول فرما لی، تو پھر اس کے لیے یہ جو ہے اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبس فی الآخرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں ریشم لباس پہنا اس سے آخرت میں نہیں ملے گا۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں یہ بات ذکر فرمائی۔ حدیث پاک میں مسلمان مردوں کو خطاب ہے، ریشم ان کے لیے حرام ہے، اس لیے اس کو نہ پہنا جائے۔ علماء نے مردوں کے لیے حرام ہونے کی متعدد وجوہات لکھی ہیں۔ باہر کے ریشم میں زیب و زینت بھی ہے، اور اس میں یہ زیب و زینت کا جو وصف ہے یہ زیادہ تر عورتوں کو جچتا ہے، جبکہ مردوں کی شان وصف نہیں بلکہ شجاعت اور بہادری اور دلیری ہونی چاہیے۔ مرد کا جو وصف ہے وہ شجاعت ہے، بہادری ہے، دلیری ہے، اور عورتوں کا وصف زیب و زینت ہے، یہ ان کا وصف ہے۔ تو یہ مردوں کے لیے اگر مرد استعمال کریں تو ان میں عورتوں والی صفت آ جائے گی، اور مردوں والی جو صفت ہے وہ ضائع ہو جائے گی، شجاعت اور بہادری دلیری نکل جائے گی۔ تو بعض نے فرمایا کہ ریشمی لباس حرام ہونے کی وجہ غرور اور تکبر ہے، غرور اور تکبر والے لوگ پہنتے ہیں، اس کے استعمال سے آدمی میں تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، اور تکبر بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو تکبر کرنے والے کے لیے یہ بات جچتی نہیں ہے کہ وہ ایسا عمل کرے، اس لیے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اور ارشاد فرمایا جو اللہ کی چادر کھینچنے کی کوشش کرے گا تو اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو تکبر اللہ ہی کو سجتا ہے۔ تو یہ لباس پہن کے ریشمی لباس کی طرح میں نے وہ ریشمی لباس پہنا ہے، میں بڑا چودھری ہوں، تو یہ اس میں تکبر آ جاتا ہے، اس لیے فرمایا مردوں کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور بعض نے فرمایا یہ مشرکین کی مشابہت سے ہے، تو مشرکین کی مشابہت مردوں کے استعمال جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض نے فرمایا شریعت میں سادگی پر زور دیا گیا ہے، اور ریشم لباس پرتکلف لباس ہے، پوشاک ہے، چادر ہے، آرائش ہے، لباس زیبائش ہے، تو آدمی کو سادگی سے نکال دیتی ہے، اس لیے فرمایا ریشم لباس جو ہے وہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعله في يمینه وذهبا فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على ذکور امتی، رواہ ابو داود باسناد حسن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ریشم کو اٹھا کر اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا، پھر سونا پکڑا، پھر اس سے بائیں ہاتھ میں رکھا، پھر فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ذکور جمع ذکر کی ہے، اور اسے کہتے ہیں یہ عمدہ من الحدید، ذکور جمع ہے ذکر کی نر، اور مراد من الحدید، حدید یہ عمدہ لوہا، ذکور البقل وہ ترکاریاں جو لمبی اور سخت ہوں گی۔ ان ہذین حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں مرد کے اندر چھوٹے بچے بھی داخل ہیں، تو بچے اگر پرتکلف نہیں ہے، بچے مکلف نہیں ہے اس بات کے، اس لیے کہ بچے پر وہ احکامات لاگو نہیں ہوتے ہیں جو بالغ مرد پر احکامات لاگو ہوتے ہیں، اس لیے ان کے حق میں ان چیزوں کی حرمت کا تعلق ان کے پہننے والوں سے علیحدہ ہوگا۔ تو کوئی بچہ ریشم یا سونے کے زیور پہنے گا تو اس کا گناہ اس کے پہنانے والے پر ہوگا، بچے پر نہیں ہوگا، لیکن بچہ ہے وہ مکلف نہیں ہے، اس پر احکامات لاگو نہیں ہیں۔ تو سونے سے مراد سونے کے زیورات ہیں، یہ انگوٹھی ہے، چھلا ہے وغیرہ ذالک کا، ورنہ سونے چاندی کے برتن کا استعمال جس طرح مردوں کے لیے حرام ہے اس طرح عورتوں کے لیے بھی، پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، تو مردوں کے لیے بھی حرام اور عورتوں کے لیے بھی اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ تو یہ زیورات جو پہنتے ہیں بالخصوص منگنی کے موقع پر لڑکی والے مرد لڑکے کو
انگوٹھی پہناتے ہیں، تو یہ انگوٹھی اس کے لیے پہننا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر اتنی ہی محبت ہے تو اتنے پیسے ادا کر دیے جائیں۔ انگوٹھی جو پہنانی ہے تو حرام کام جو کروانا ہے تو حلال کریں، انگوٹھی کے بجائے پیسے ادا کر دیں نقدی، اتنی ہی اگر وہ چاہت ہے، لیکن حرام کام کر کے چھوڑنا ہے، اس سے باز نہیں آنا۔ ہر دوسرا مرد دیکھیں، ہر دوسرے گھر میں یہ بیماری ہے، تو ہم نے اس سے بچنا ہے، اور جہاں ایسا موقع آ جائے تو ان کو بتانا بھائی یہ حرام ہے، لہٰذا ہم حرام کام نہیں کریں گے۔ یہاں پہن لیا تو آخرت میں محرومی ہو جائے گی، جنت میں یہ نہیں ملے گا۔ راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام علی ہے، ابو الحسن ابو تراب کنیت ہے، حیدر آپ کا لقب ہے، والد کا نام ابو طالب ہے، والدہ کا نام فاطمہ ہے، والدہ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام، ابو کا نام ابو طالب۔ یاد رکھیے بھائی، کم از کم ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ آپ کا نام علی ہے اور آپ کی کنیت ابو تراب ہے، ابو الحسن ابو تراب، اور آپ کا لقب جو ہے وہ حیدر ہے، حیدر آپ کا لقب ہے، اور آپ کے والد کا نام ابو طالب، والدہ کا نام فاطمہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین ہاشمی تھے، نجیب الطرفین ہاشمی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی چچا زاد بھائی ہیں، حقیقی چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، بعثت نبوی سے 10 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تقریباً 10 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ، 10 سال کی عمر تھی آپ نے اسلام قبول فرمایا ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ حضرت اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے ہیں، اور بعض نے کہا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں۔ مکہ معظمہ میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی ہے، اور یہ تمام غزوات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تیسرے دن سن 21 ذی الحج کو اور بروز دوشنبہ مسجد نبوی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ 21 ذی الحج کا دن تھا، اور دوشنبہ یہ منگل والا دن بنتا ہے غالباً، اس میں آپ کو مسجد نبوی میں خلیفہ بنایا گیا ہے۔ آپ کی وفات فجر کی نماز کی امامت کے لیے آپ جا رہے تھے، امامت خود کروایا کرتے تھے۔ ابن ملجم نے تلوار سے سخت نہایت وار کیا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کے سر پر زخم آیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا تھا اور وہ بھاگ نہیں سکا۔ رمضان میں سن 40 ہجری میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ زخم لگنے کی 20 دن کے بعد، زخم لگنے کے بعد 20 رمضان کو آپ کی وفات ہے، 21 کہا جاتا ہے، 20 رمضان کو آپ کی وفات ہے، آپ کی شہادت ہے، آپ دنیا سے چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہے ہیں، اور آپ کی تربیت اللہ کے نبی نے خود فرمائی ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت حضور علیہ السلام نے خود فرمائی ہے۔ بچپن سے لے کر وفات تک تقریباً 30 سال کا عرصہ ہے، 30 سال کا عرصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں۔ بہت ساری حدیثیں آپ سے منقول ہیں، بہت زیادہ احتیاط فرمایا کرتے تھے، محتاط رہتے تھے، اس لیے ان سے بہت کم روایات قطب حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں۔ آپ سے تقریباً 586 روایات ہیں، 586 روایات آپ سے ذکر ہیں، اور جن میں سے 20 حدیثوں میں بخاری اور مسلم دونوں میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور دونوں کے اتفاق ہے، اور 9 حدیثیں بخاری میں ہیں اور 10 حدیثیں مسلم میں ذکر فرمائی ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہیں۔ یہ ہیں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی دفعہ ان کا ذکر آیا تھا روایات میں نے ان کا تعارف کروا دیا ہے۔
یہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ چہارم اور داماد نبی سسر سیدنا حضرت عمر فاروق خلیفہ چہارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھی خلیفہ. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حرم لباس الحریر والذہب علی ذکور امتی واحل لاناثہم. اس حدیث میں بھی یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ ریشم لباس سونا میری امت کے مردوں پر حرام اور ان کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے. عورتیں پہن سکتی ہیں، مرد نہیں پہن سکتے ہیں. عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال نہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیۃ الذہب والفضہ وان ناکل فیہا وان لبس الحریر والدباج وان نجلس علیہ. رواہ البخاری. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے اور لباس کا ریشم کا لباس پہننے سے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. ریشم کا لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے. ریشم پر بیٹھنے پر یہ بھی منع ہے، یعنی اس کا بستر بنانا، اس کا تکیہ بنانا یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ بستر و تکیہ مکروہ تنزیہ فرماتے ہیں، کیونکہ پہننے کے بارے میں صاف ممانعت آئی ہے تو اس پر بیٹھنے کے معنی میں ذکر نہیں فرمایا، اس لیے دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. تو انہوں نے یہ بات ذکر فرمائی، مطلب یہ لیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریشم کا تکیہ یا بستر بنوا لیا جائے، بلکہ یہ مکروہ تنزیہ ہے. یہ پھر بھی اچھا نہیں ہے، پھر بھی تقوی کے خلاف ہے. تو تقوی کی بات یہی ہے، احتیاط کی بات یہ ہے کہ نہ تکیہ بنایا جائے نہ بستر بنایا جائے. مومن کی شان یہی ہے. مومن کی شان ذکر دا ما یریبک الی ما لا یریبک. تو وہ اس میں یعنی اس کام کو چھوڑ دو جس میں شک ہو، اور اس کام کو اختیار کرو جس میں شک نہیں ہے. جب شک آ گیا پتہ نہیں حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کیا ہوگا، چھوڑ دیا جائے. تو شک والی بات کو چھوڑ دیا جائے. مومن کی شان بھی یہی ہے کہ غیر شک کو اختیار کر لیا جائے، شک والی بات کو چھوڑ دیا جائے. تو یہی ذکر فرمایا ہے کہ ریشم کے لباس پہننا حرام ہے. اسی طرح اس کا بستر و تکیہ وغیرہ بھی مکروہ تحریمی ذکر فرمایا گیا ہے. لہذا نہ اس کا تکیہ بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کا لباس بنایا جا سکتا ہے، نہ اس پر بیٹھا جا سکتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو کہا سنا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. یا اللہ جو کہا سنا ہے کہنے سننے میں ضرور کمی کوتاہی ہوئی ہے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. جملہ سنن پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. لباس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. مولا کریم ہمیں جو چیزیں حرام ہیں لباس میں ہمیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. ریشم کے لباس کے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ سونا چاندی حرام ہے، یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما دے. اے اللہ اس کے برتن جو استعمال میں لائے جاتے ہیں اللہ ہمیں ایسے برتنوں سے استعمال سے ہماری حفاظت فرما دے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ہر حرام کردہ چیز سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہر حلال کو استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. مولا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے. یا اللہ لباس میں، پہننے میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر آن ہر گھڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دے، صحیح سنی بنا دے، پکا سنی بنا دے، پکا سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے. مولا کریم ہم جتنے حضرات بیٹھے ہیں جتنی نیک باتیں ہوئی ہیں اے اللہ تیری طرف سے ہوئی ہیں، جتنی غلط بات نفس اور شیطان کی طرف سے ہوئی ہے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ درس حدیث ہوا ہے، یا اللہ اس درس حدیث کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت کے ذریعہ بنا دے. اے اللہ پورے عالم کے لیے ہدایت کے ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں نیک تمنا ہے، نیک خواہشات رکھتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرما دے، نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.